السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ماس فاروقی اور پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ تلنگانہ میں انتخابی موسم گرم اور سیاسی جماعتیں سرگرم۔ کرناٹک کے نتائج کے بعد موقف تبدیل، قائدین کو نئے ٹھکانوں کی تلاش۔ ریاست میں یوم ادب و ثقافت منایا گیا۔ ایوارڈز کی تقسیم، اردو کے ساتھ ناانصافی کا سلسلہ جاری، ایوارڈز تک ہی محدود۔ ریاست بھر میں پیر سے اسکولز کی کشادگی، انٹرمیڈیٹ بورڈ کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحان، تمام تیاریاں مکمل۔ اور ایل بی نگر پولیس نے 2 عادی سارقوں کو کیا گرفتار، 2 لاکھ روپے کی مسروقہ اشیاء ضبط۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project। 3 and 4 BHK flats, 30+ amenities کے لیے separate 5-floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project، 25% سے booking، بقایا 2 سال کے آسان اقساط پر۔ Pierce Constructions، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ میں مانسون کی آمد سے پہلے انتخابی مانسون گرم ہو چکا ہے۔ حکمران جماعت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان گرج و چمک کا سلسلہ جاری ہے۔ حکمران جماعت کا دعویٰ ہے کہ اس کو 100 تا 105 سیٹیں حاصل ہوں گی، جبکہ کانگریس پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ 70 نشستوں پر کامیاب ہوگی۔ بی جے پی تو اقتدار میں آنے کا ہی دعویٰ کر رہی ہے۔ کرناٹک کے نتائج کے بعد ان تینوں جماعتوں کے موقف میں تبدیلی آ گئی ہے۔ بی جے پی کا موقف کافی کمزور ہو گیا ہے اور کانگریس کا موقف مضبوط ہو گیا ہے۔ کل تک بی جے پی اور بی آر ایس میں مقابلہ کیا جا رہا تھا، اب بی آر ایس اور کانگریس کے درمیان مقابلے کو دیکھا جا رہا ہے۔ بدلتے موسم کے ساتھ بی آر ایس کا موقف بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ کے سی آر، کے ٹی آر اور ہریش راؤ اپنے بیانات میں بی جے پی کی جگہ کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حکمران جماعت پوری طرح سے الیکشن میں اتر چکی ہے۔ اس کے ہر سرکاری و قانونی پروگرام میں کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے موقف کو مضبوط کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ادھر کانگریس میں بھی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے داخلی اختلافات کو بظاہر غلط ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ بی جے پی کرناٹک میں شکست کے باوجود خود کو بی آر ایس کا متبادل قرار دے رہی ہے۔ اسی دوران ریاست میں سیاسی صف بندی کا بازار بھی گرم ہو گیا ہے۔ قائدین کو اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ بی آر ایس پارٹی میں ٹکٹ کو لے کر رسہ کشی شروع ہو چکی ہے۔ دسویں یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر ریاست بھر میں یوم ادب و ثقافت منایا گیا۔ رویندر بھارتی میں تلنگانہ ساہتیہ اکیڈمی اور کلچرل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک پروگرام منعقد ہوا۔ اس پروگرام میں وزیر آبکاری سرینواس گوڑ، وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کوئی سمیلن و مشاعرے کا آغاز کیا۔
اس میں اردو اور تیلگو زبان کے شعراء نے اپنے کلام پیش کیے۔ اس موقع پر اردو زبان کی خدمت کرنے والوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پر ساہتیہ اکیڈمی کے چیئرمین، اقلیتی بہبود کے کمشنر بی شفیع اللہ، اردو اکیڈمی کے صدر مجیب الدین کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اس تقریب میں سال 2019 تا 2023 5 مخدوم ایوارڈز اور سال 2018 تا 2020-21 کارنامہ حیات ایوارڈز دیے گئے۔ تلنگانہ بھر میں یوم ادب و ثقافت منایا گیا، لیکن ادب کے ساتھ انصاف کرنے میں حکومت ناکام رہی۔ تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان اردو ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ 10ویں یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر یوم ادب و ثقافت ہونے کے باوجود 10 سالہ جشن کے لوگوں میں اردو کا نام و نشان نہیں ہے۔ ادب و ثقافت کی جب بات آتی ہے تو تہذیب کا ذکر لازمی ہو جاتا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 10ویں یوم تاسیس تلنگانہ کے موقع پر اردو اور اس سے جڑی تہذیب کو بالکلیہ طور پر نظر انداز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ مرکزی حکومت سے نمائندگی کرتے ہیں کہ اردو زبان میں امتحان منعقد کرنے پر زور دیتے ہیں، لیکن ریاست میں اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے بنیادی سطح پر کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ تلنگانہ کے لسانی زبان کمیشن میں اردو داں موجود نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن سے سرکاری ملازمتوں میں تقرر ہوتا ہے، تو اس کے باوجود کمیشن میں اردو داں موجود نہیں ہے۔ بہرحال اردو زبان کو تقویت دینے کے لیے حکومت یکسر طور پر ناکام رہی ہے۔ اپنی سنجیدگی کے مظاہرے کے لیے اردو کی خدمت کرنے والوں کو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، لیکن تیلگو زبان کے ساتھ بھی KCR انصاف نہیں کر سکے۔ 2017 میں تیلگو مہاسبھا منعقد کرتے ہوئے تیلگو داں کی واہ واہی لوٹنے کے بعد ان سے کیے گئے وعدوں کو بھی اب تک پورا نہیں کیا گیا ہے۔ تلنگانہ میں گروپ 1 کی 503 جائیدادوں کے لیے پریلیمز امتحان پرامن طور پر منعقد ہوا۔ صبح 10:30 تا دوپہر 1 بجے تک امتحان منعقد کیا گیا۔ اس کے لیے 994 مراکز قائم کیے گئے تھے۔ امتحانی مراکز کے گیٹس 15 منٹ پہلے بند کر دیے گئے تھے۔ جملہ 3,80,000 بہتر امیدواروں نے امتحان کے لیے درخواست داخل کی ہے۔ رچا کنڈا پولیس نے امتحانی مراکز کو پہنچنے میں امیدواروں کی مدد کی۔ پولیس گاڑیوں میں بٹھا کر ان کو مراکز تک پہنچایا جا رہا تھا۔ ضلع کلیکٹرز نے امتحانی مراکز کا دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا۔ کمشنر پولیس رچا کنڈا DS چوہان نے مختلف مقامات پر بنائے گئے گروپ 1 پریلیمنری امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ امتحانی مراکز کی سخت سیکیورٹی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے رامنتا پور پرسٹین کالج، جانز گرامر ہائی اسکول، اومیگا اور سری چیتنیہ کالجز کا دورہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ مذکورہ امتحان میں سیل فونز اور الیکٹرانکس اشیاء کو امتحانی مراکز میں لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امتحانی مراکز کے علاقے میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا تھا۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ ایڈوانس سپلیمنٹری کا امتحانات کا 12 جون سے آغاز ہوگا۔ بورڈ کی جانب سے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحان کے لیے ریاست بھر میں 933 مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ایڈوانس سپلیمنٹری سال اول کے امتحان کے لیے 2,70,583 طلباء نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ سال دوم کے لیے 1,47,742 طلباء نے درخواست داخل کی ہے۔ سال اول کا امتحان صبح 9 بجے تا دوپہر 12 بجے تک ہوگا۔ سال دوم کا امتحان دوپہر 2:30 تا شام 5:30 تک ہوگا۔ 1 منٹ بھی تاخیر سے پہنچنے والوں کو امتحانی مراکز میں داخلہ نہیں دیا جائے گا۔
تلنگانہ میں 10ویں یوم تاسیس تلنگانہ تقاریب کے موقع پر 19 جون کو ریاست بھر میں 9واں ہریتا ہرم پروگرام کیا جائے گا۔ اس موقع پر ہریتا ہرم سے ملی کامیابی کی نمائش کی جائے گی۔ اس سلسلے میں تمام اضلاع کے محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کے ساتھ PCCF نے ویڈیو کانفرنس منعقد کرتے ہوئے پروگرام کے دوران کیے جانے والے اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی OSD پرینکا ورگیس نے کہا کہ ہریتا ہرم پروگرام کے دوران اس پروگرام سے ملی کامیابی کو اجاگر کیا جائے گا۔ ہر دیہات، منڈل، ضلع اور ریاست بھر میں شجر کاری کی جائے گی۔ اس کے لیے تمام انتظامات کیے جائیں۔ 19 جون کو ریاست کے تمام قومی پارک، اربن فارسٹ پارک، زو پارک میں مفت داخلہ دیا جائے گا۔ اس اجلاس میں GHMC اور ہمڈا کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے معذورین کے وظیفے میں 1000 روپے کا اضافہ کرنے سے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا۔ جل وہار میں معذورین کے ساتھ ایک پروگرام منعقد کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا اور ان سے اظہار تشکر کیا گیا۔ اس پروگرام میں 4000 معذورین نے شرکت کی۔ وزیر موصوف نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا۔ اس موقع پر ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ متحدہ ریاست میں 500 روپے وظیفہ دیا جاتا تھا۔ تلنگانہ تشکیل کے بعد 1500 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ دوسری بار اقتدار میں آنے کے بعد معذورین کو 3016 روپے کا اضافہ وظیفہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس میں 1000 روپے کا اضافہ کا اعلان کیا ہے۔ 4016 روپے معذورین کو دیے جائیں گے۔ اس پروگرام میں ارکان اسمبلی کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ گرمائی تعطیلات کے بعد ریاست میں 12 جون سے اسکولز کی دوبارہ کشادگی ہوگی۔ تمام سرکاری اور خانگی اسکولز میں اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ 24 اپریل سے گرمائی تعطیلات دے دی گئی تھی۔ 2 دن قبل یہ باور کرایا جا رہا تھا کہ موسم گرما کی شدت کی وجہ سے اسکول کی تعطیلات میں توسیع دی جائے گی، لیکن محکمہ تعلیم کی جانب سے اس قیاس آرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ 12 جون سے اسکولز کی دوبارہ کشادگی ہوگی۔ نظامس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نمس پنجا گٹا، جسے یونیورسٹی کا بھی درجہ دیا گیا ہے، بیچلر آف فزیو تھراپی BPT 50 نشستیں، BSc نرسنگ 100 نشستیں اور BSc الائڈ ہیلتھ سائنس کورس 100 نشستوں میں داخلے کا اعلان کیا ہے۔ نمس کے ڈین کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق داخلے کے خواہش مند اہل امیدوار ویب سائٹ www.nims.edu.in پر آن لائن درخواستیں رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ سے داخلے کے شرائط و قواعد و دیگر معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 28 جون رکھی گئی ہے۔ آن لائن درخواستوں کی ہارڈ کاپی متعلقہ دستاویزات کے ساتھ شخصی طور پر یا پھر بذریعہ پوسٹ 3 جولائی شام 5 بجے سے قبل دفتر ڈین اکیڈمک 2nd فلور اولڈ OPD بلاک نمس پنجا گٹا حیدرآباد کو پہنچ جانی چاہیے۔ ان کورسز کی ملک و بیرون ملک کافی مانگ ہے اور اس میں روزگار کے وسیع تر مواقع بتائے جاتے ہیں۔ حج ہاؤس سے 450 عازمین کے قافلے ارض مقدس کو روانہ ہوئے۔ تاحال حیدرآباد سے 1950 عازمین حج جدہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب تک 1244 عازمین حج جو ویٹنگ لسٹ میں تھے، سینٹرل حج کمیٹی نے ان کی نشست کو پکی قرار دیا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین حج کمیٹی محمد سلیم، ایگزیکٹو آفیسر شفیع اللہ، حج کمیٹی کے اسٹاف کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے کلثوم پورے کے علاقے میں ایک اوپن جم پارک کا افتتاح انجام دیا۔ GHMC کی جانب سے بنائے گئے اربن جم پارک میں لائٹنگ اور دوسری اشیاء لگائی گئی ہیں جن سے جم آنے والوں کو سہولت ہو۔ مجلس صحت و طبابت کے علاوہ ورزش اور کھیل کود کی سہولتیں فراہم کرنے میں بھی پیش ہے تاکہ نوجوان کھیل کود باڈی بلڈنگ میں بھی ملک کا نام روشن کریں۔
बच्चों को इम्कानी अमराज से महफूज रखने खुसरा व दीगर टीकों की अवैसी हॉस्पिटल किंचन बाग में मुफ्त सहूलतें दी गई हैं। प्रोफेसर शुअबा अमराद व अतफाल ओवैसी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से ओवैसी हॉस्पिटल में बच्चों को टीका अंदाजी पर एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ। उन्होंने बताया कि कोविड के सबब बच्चों को मुकर्ररा वक्त पर दिए जाने वाले टीकों में बेकायदगी पैदा हो गई है, जिसके सबब कई बच्चों में मुख्तलिफ अमराज जैसे खुसरा, चीचक, हेपेटाइटिस, मुतअद्दिद अमराज, बुखार वगैरह की शिकायतें आम हो रही हैं। टीकों की इन बेकायदगियों को ख़त्म करने बच्चों को टीका दिलाने वालिदैन और सरपरस्तों को तरगीब दी जा रही है। ओवैसी हॉस्पिटल में टीका देने का मुफ्त इंतज़ाम किया गया है। पीर ता हफ्ता सुबह 9 ता 2 बजे दिन इस सहूलत से इस्तेफादा किया जा सकता है। इस सेमिनार में ओवैसी हॉस्पिटल के शोबे अमराज व अतफाल, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर, तिब्बी व गैर तिब्बी अमले के अरकान, मादन्ना पेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर का स्टाफ और दीगर तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की, जिनमें डॉक्टर वेंकटी, डॉक्टर मुरारी, डॉक्टर बिरजिसुन्निसा शामिल हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 2020 में कोविड आने से काफ़ी बच्चों के वैक्सीनेशन छूट गए थे। उसी वजह से इस साल जो जनवरी से लेके अभी जून तक काफ़ी बच्चों में मीज़ल्स की बीमारी आई है, जो कि एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ है। मीज़ल्स की वजह से बच्चों को निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं, ब्रेन पे इन्फेक्शन जाने के चांसेस होते हैं। तो ये बहुत ही अहम वैक्सीन है जो हर बच्चे को देना ज़रूरी है। ये वैक्सीन 9 महीने में और 16 महीने में दिया जाता है। तो हमारे पास यही आज वर्कशॉप में डिस्कस किया गया कि कैसे ये वैक्सीन का और बच्चों को जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाई जाए, और मीज़ल्स के बारे में सर्वेलेंस किया जा रहा है कि कौन से बच्चे को मीज़ल्स आ रहा है, फिर उसके बाद एक्शन क्या लेना है, उसी बारे में आज यहाँ पे वर्कशॉप हुआ है। और हमारे पास यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल में ये सब वैक्सीन्स फ्री है। पीर से लेके हफ्ते तक कभी भी आ सकते हैं। सुबह 9 बजे से 2 बजे तक वैक्सीन दी जाती है यहाँ पे BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस B, DPT, ब्रेन फीवर, रोटा वायरस, नीमोकोकल वैक्सीन, ये सब फ्री दिए जाते हैं। तो जिस किसी को भी ज़रूरत है वो वैक्सीन आके ले सकते हैं। और ये बहुत ही अहम है बच्चों में वैक्सीन लेना। इसके अभी तो बीमारी आती है, लेकिन इसके बाद भी आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्यूर। तो आप जल्द से जल्द जो भी बच्चा वैक्सीन नहीं लिया है, वैक्सीन लेके ये डिसीज़ को प्रिवेंट कीजिए। और सारे बच्चों को वैक्सीन देने से ये डिसीज़ एलिमिनेट भी हो जाता है। और गवर्नमेंट का भी यही तकाजा है कि जल्द से जल्द मीज़ल्स एराडिकेट होना चाहिए। मजलिस की जानिब से असरा दवाखाने में कायम किए गए मुफ्त खतना कैंप में 16 जून तक तोसी कर दी गई है। अवैसी हॉस्पिटल के RMO डॉक्टर अब्दुल रफीक ने बताया कि कायदे मुकन्नना मजलिस पार्टी व मैनेजिंग डायरेक्टर अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अकबरुद्दीन अवैसी ने खतना कैंप की मुद्दत में तोसी करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि ख्वाहिशमंद अफराद अपने बच्चों की खतना करवाने से एक दिन पहले नाम का इंदिराज करवा लें। LB नगर पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार करते हुए 2 लाख रुपए मालियती मसरूक अशिया बरामद कर ली हैं। पुलिस ने मीडिया को बताया कि वनस्थलीपुरम पुलिस और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट ने 2 सारिकों को मुश्तबह हालत में देखकर उन्हें पकड़ लिया और पूछताछ करने पर वो दोनों सारिक निकले, जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन M पवन कुमार और P वरुण कुमार ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, जो कल्याण मोटर्स LB नगर में खानगी जॉब करते थे। ये दोनों आपस में गहरे दोस्त बताए गए हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। 1 महीना पहले वरुण कुमार हैदराबाद आया था। इसने पवन कुमार से मिलकर रहजनी का मंसूबा बनाया। इन दोनों ने रात के औकात में NGOs कॉलोनी में एक खातून जो अकेली रहती थी, उसके गले से तलाई जेवर छीनकर मोटरसाइकिल पर तेजी से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मसरूक अशिया, जिसमें तलाई जेवरात, 1 मोटरसाइकिल और 2 सेल फोन शामिल है, जब्त कर लिया है।
नया पुल के पास ऑटो ड्राइवर्स ने गांजे का कारोबार करने वाले एक शख्स को पकड़कर मीर चौक पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सिराज नामी शख्स भिखारी के बेस में कई दिनों से नया पुल के इलाके में गांजे का कारोबार कर रहा था। मकामी अफराद उससे पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन इतवार के दिन नए पुल के ऑटो ड्राइवर्स ने सिराज को पकड़कर मीर चौक पुलिस में दे दिया। मीर चौक पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2-2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। Serene Vistas by Pierce Constructions at Aramgarh, pillar number 307, GHMC and RERA approved project, 3 and 4 BHK flats, 30 plus amenities के लिए separate 5 floor tower, each flat 2 car parking, bank loan approved project, 25% से booking, बकाया 2 साल के आसान अक़सात पर। Pierce Constructions, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में इंतखाबी मौसम गर्म और सियासी जमातें सरगर्म। कर्नाटक के नताइज के बाद मौक़िफ़ तब्दील, कायदीन को नए ठिकानों की तलाश। रियासत में यौम अदब व सकाफत मनाया गया। अवार्ड्स की तकसीम, उर्दू के साथ नाइंसाफी का सिलसिला जारी, अवार्ड्स तक ही महदूद। रियासत भर में पीर से स्कूल्स की कुशादगी, इंटरमीडिएट बोर्ड के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान, तमाम तैयारियां मुकम्मल। और LB नगर पुलिस ने 2 आदी सारिकों को किया गिरफ्तार, 2 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त। नाजरीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।